ظالم جابر بادشاہ یزید نے ان کو اور ان کے پورے خاندان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ یہ ان کی بیٹی ہیں سکینہ، وہ اپنے باپ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھیں، مگر کربلا میں ظلم یہ ہوا ان کے ساتھ کہ ان کی آنکھوں کے سامنے، ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے باپ یعنی امام حسین علیہ السلام کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ تو ظالم جو ہے انہیں تماچے مارتے تھے اور جو ہے تازیانے مارتے تھے۔ پیاسا رکھا نیزے پہ ہم تو یزید جیسے بدبخت نے جناب سکینہ کی تسلی کے لیے ان کے باپ کا کٹا ہوا سر جو ہے وہ تشت میں بھیجا۔ پاؤں تیرے جلے۔ دوستو رات کے لگ بھگ بج رہے 2 یہاں سے گزر ہوا حیدری چوک سے، تو دیکھا کہ کافی کچھ تیاریاں یہاں پر پورے یووا روڈ پر ہے، کافی کچھ تیاریاں یہاں پر چل رہی تھی۔ تو ہمارے دوست ہے فیروز حیدر صاحب، ہم نے ان کو کال کیا تو کیا کچھ یہاں پر تیاریاں چالو ہے، محرم کے بعد کے جو بھی کارکرم ہوتے ہیں، کیا کیا تیاریاں ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہے حیدری جامع مسجد کے امام صاحب ہے۔ امام صاحب کیا تیاریاں ہیں، کس طرح کا آیوجن ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پروگرام جو ہمارا یہ تقریباً 18 سال سے ہو رہا ہے، اور یہ پروفٹ آف اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام، جن کو کربلا کے میدان میں سن 61 ہجری میں ایک ظالم جابر بادشاہ یزید نے ان کو اور ان کے پورے خاندان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ یہ ان کی بیٹی ہیں، نام سکینہ ہے، 4 سال کی عمر ہے۔ ان کی یاد میں یہ پروگرام منایا جا رہا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا جو امام حسین کی بیٹی ہیں، وہ اپنے باپ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھیں، مگر کربلا میں ظلم یہ ہوا ان کے ساتھ کہ ان کی آنکھوں کے سامنے، ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے باپ یعنی امام حسین علیہ السلام کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ظلم بڑھتا گیا کہ ان کی شہادت کے بعد جو ہے جب بھی جناب سکینہ اپنے باپ یعنی امام حسین علیہ السلام پہ رونا چاہتی تھیں، گریا کرتی تھیں، تو ظالم جو ہے انہیں تماچے مارتے تھے اور جو ہے تازیانے مارتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر 11 محرم سے جو اہل بیت اطہار تھے ان کو کربلا سے اسیر کر کے قیدی بنا کے کوفہ و شام کے بازاروں میں لے جایا گیا، درباروں میں لے جایا گیا، اور ان پہ ظلم کی انتہا کی گئی۔ نتیجہ خلاصہ اور یہ ہے کہ یہ پروگرام جو ہم منا رہے ہیں اس لیے کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا جن کی عمر 4 سال تھی، 11 محرم سے لے کے تقریباً 10 صفر یعنی 1 مہینہ اپنے باپ پہ گریا کرتی رہیں، روتی رہیں، مگر رونے کے بدلے میں ظالم جو ہے انہیں تازیانے مارتے تھے، تماچے مارتے تھے۔ اور جب زندان میں تھیں تو ایک دن انہوں نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا کہ باپ جو ہے امام السلام خواب میں آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بیٹی بہت جلد تم مجھ سے ملاقات کرنے والی ہو، اور اس کے بعد گریا کرنے لگیں، رونے لگیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بچہ روتا ہے یا گریا کرتا ہے تو اس کی تسلی کے لیے اسے کچھ کھیلنے کا سامان دیا جاتا ہے یا کوئی چیز دی جاتی ہے، مگر ظلم یہ ہوا کہ جب یزید کو یہ پتہ چلا کہ حسین کی بیٹی اپنے باپ کو یاد کر کے رو رہی ہے، تو یزید جیسے بدبخت نے جناب سکینہ کی تسلی کے لیے ان کے باپ کا کٹا ہوا سر جو ہے وہ تشت میں بھیجا۔ اور جب سر جناب سکینہ کے سامنے آیا تو جناب سکینہ نے اپنے باپ کا سر جب دیکھا تو زاروں قطار رونے لگیں، اور اتنا گریا کیا کہ اسی عالم میں، اسی قید خانے میں جناب سکینہ کی شہادت واقع ہو گئی۔ اسی لیے ہم یہ پروگرام مناتے ہیں، اور ظالم خلاف ایک احتجاج بھی ہے، اور جناب مظلوم سکینہ سلام اللہ علیہا کے لیے جو ہے ہم گریا کرتے ہیں۔ اور جو آپ اگر یہاں دیکھیں گے جو ہمارا پروگرام ہے اس میں بہت سی چیزیں، جیسے مجلس اعضا ہے، مجلس اعضا میں جو ہے وہ اہل بیت اطہار کا ذکر کیا جاتا ہے، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ان پہ جو ظلم کیے گئے، مظالم کیا گئے، اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ منظر کشی کی جاتی ہے، یعنی کچھ چیزیں ایسی پیش کی جاتی ہیں جس سے اس واقعے کی یاد آئے۔ اگر آپ تھوڑا سا کیمرہ گھما کے اور دیکھیں گے تو آپ کو یہاں نظر آئے گا کہ سامنے کچھ خیمے بنے ہوئے ہیں، یہ زندان یعنی قید خانہ ہے، قید خانے کی شبیہ ہے۔ یہ اس کی یاد دلاتی ہے کہ ایسا ہی قید خانہ شام میں تھا، جس کی اوپر چھت نہیں تھی، رات کی اوس اور دن کی دھوپ پڑتی تھی۔ 4 سال کی بچی
اسی قید خانے میں اپنے باپ کو یاد کر کے گھٹ کے مر گئی. اسی کی یاد میں ہمارا پروگرام ہے جو ہمارے یہ نوجوانان اس پروگرام کو کرتے ہیں. باقی اور بھی حضرات ہیں ان سے بھی بات کریں گے. کیوں منایا جاتا ہے یہ تو امام صاحب نے بتایا. کب سے جو ہے اس طرح کا آیوجن کامٹی شہر میں آپ لوگوں دوارا کیا جا رہا ہے؟ یہ پروگرام جو ہے 2007-2008 سے تقریباً کیا جا رہا ہے. اور یہ پروگرام جو ہے انجمن دستہ امامیہ کی جانب سے کیا جاتا ہے. جس میں آج کے دور پہ اگر سے آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے نا, کامٹی ڈال کے صرف سرچ کریے, سب سے اوپر یہی پروگرام آئے گا. یہی چلتا ہے ٹرینڈ میں, کیونکہ اصل میں یہ بہت بڑا پروگرام ہے, ایک طرح سے انٹرنیشنلی پروگرام ہے. کافی یعنی یہاں سے تم سعودی قطر جتنے بھی یعنی لوگ ہیں, کافی لوگ دیکھتے ہیں, پاکستان میں بھی دیکھا جاتا ہے. تو کافی فیمس پروگرام ہے یہ کامٹی کا. آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کس کی یاد میں ہوتا ہے, کب سے آیوجت کر رہا ہے, ساری ڈیٹیلز تو ہمیں مل گئی. کون اس کے آیوجک ہوتے ہیں؟ کیا آپ جو ہے سب دوست بھائی برادری کے لوگ مل کر اس کو آیوجت کرتے ہیں؟ کس طرح کا آیوجن ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, یہاں جتنے لوگ موجود ہیں سبھی اس چیز میں شامل ہوتے ہیں. اور یہ پروگرام واضح طور پر انجمن دستہ امامیہ کی جانب سے کیا جاتا ہے, لیکن اس میں تمام کسی کی روک ٹوک نہیں ہے, ہر کوئی شامل ہوتا ہے. ایون یہاں پر جو ہے ہمارے سنت جماعت کے بھی افراد جو ہیں شامل ہوتے ہیں, اور ہر کسی کا اس میں انوالومنٹ ہوتا ہے, سب لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں. اور خاص طور پر پروگرام انجمن دستہ امامیہ کی جانب سے کیا جاتا ہے. کیا کیا اس کے اندر آیوجن ہوتا ہے؟ جس طرح سے امام صاحب نے بتایا کہ پورا وہ ماڈل بنا کر جس طرح سے جو سچویشن میں یہ سارا کچھ واقعہ ہوا وہ تو ہمارے سامنے نظر آ ہی رہا ہے. تو کیا بتائیں گے کیا کیا اور اس میں پروگرام آیوجن آپ لوگوں دوارا کیا جاتا ہے؟ دیکھیے, پروگرام شروع ہوتا ہے منظر کشی سے, جس میں شبیہات کی زیارت دکھائی جاتی ہے, اور کس طرح اہل بیت پر ظلم کیا گیا ظالموں کی جانب سے, وہ ساری چیزیں دکھائی جاتی ہے منظر کشی میں. یہ شبیہات یہاں بنائی گئی ہیں اسی وجہ سے کہ لوگوں کو یاد آئے, لوگ اس غم کو محسوس کریں. ایک 4 سال کی بچی پر کیا ظلم ہوا, ظالموں نے کیا ظلم کیے, اور زندان کی اذیتیں کیسی ہوتی ہے, ایک قید خانے کی اذیتیں کیسی ہوتی ہے, اس کی یاد کے لیے, وہ محسوس کرنے کے لیے زندان کی شبیہ بنائی جاتی ہے. اور اس کے بعد باقاعدہ شب بیداری کا آغاز ہوتا ہے, جیسے کہ قبلہ نے بتایا. اس میں تقریر ہوتی ہے جس میں اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے, اور پھر سلسلہ آگے بڑھتا ہے, اس میں نوحہ خوانی وغیرہ, اور باہر کی بھی انجمنیں ہوتی ہیں ہر سال الگ الگ. اور الحمدللہ آپ یو پی چھتیس گڑھ سے بھی, یو پی سے بھی, اور بھی بہت سارے اسٹیٹ سے انجمنیں ہمارے یہاں آ چکی ہے. اور الحمدللہ یہ پروگرام پورے ہندوستان میں سنا جاتا ہے, اور ہندوستان کے بہت لوگ یہاں شرکت کرتے ہیں. تو لگ بھگ ہندوستان کی جس طرح سے بتایا گیا, یوٹیوب پہ اگر سرچ کریں گے تو یہ کامٹی کا پروگرام سب سے آگے سب سے اوپر جو ہے آپ کو دکھیں گا. ایک ورلڈ لیول کا جو پروگرام ہے اس کا آیوجن یہاں کامٹی شہر میں کیا جاتا ہے. الگ الگ اسٹیٹ سے اب تک یہاں پر انجمنیں آ چکی ہے, سبھی لوگ یہاں پر اپستھت ہوتے ہیں شہر کے باہر, کہ کس طرح سے وہ واقعہ ہوا اس کی یاد تازہ کی جاتی ہے. کس طرح جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زندان یہاں پر پوری طرح سے تیار کیا گیا ہے, یہ پورا ماڈل ہے تاکہ لوگ دیکھیں اور اس وقت کو یاد کرے, اس سمے کو یاد کرے جب ایک 4 سال کی بچی کے اوپر ظلم کیا گیا. ایک 4 سال کی بچی کس طرح سے دم توڑی اس کو یاد, ایک 4 سال کی بچی کس طرح سے اس کے اوپر اذیت کر کے اس کی جو ہے موت واقع ہوئی. یہ سارا کچھ ایک ماڈل یہاں پر بنا ہوا ہے. 5 اگست کو یہ آیوجن رہنے والا ہے, تو کامٹی شہر کے تو کافی لوگ یہاں پر آتے ہیں اسے دیکھنے کے لیے. اگر آپ جہاں سے بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو 5 اگست کی شام آپ یہاں پر اپستھت ہو کر اس واقعے کو اور نظارے کو جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے 10 سفر میں یہ سارا کچھ واقعہ ہوا تھا. نیا فون لینے کے بارے میں سوچ رہے ہو تو سیدھے چلے آئیے اومکار موبائل. یہاں آپ کو ملیں گے سبھی برانڈز کے نئے موبائل, اور وہ بھی 0% فائنانس کے ساتھ, اور ساتھ ہی پائیے سرپرائز گفٹ بھی. تو آج ہی آئیے اومکار موبائل, گجری بازار چوک, کامٹی. ان تہواروں پہ گھر لائیں نئے الیکٹرانک آئٹمز, LED ٹی وی, اسمارٹ فونز, واشنگ مشین یا پھر ہو AC. ہمارے یہاں سبھی الیکٹرانک اپلائنسز پر 0% ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ فائنانس فیسلٹی اور ایکسچینج آفر کے ساتھ پائے ڈھیر سارے گفٹ واؤچر جیتنے کا موقع. ممی کے کچن کے لیے خریدنا ہو اوون, یا پاپا کے لیے خریدنا ہو اسمارٹ فون, الیکٹرانک اپلائنسز کو خریدنا تو سریش الیکٹرانک شو روم ہی آنا.